السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، اور آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، اللہ کا فضل ہوگا۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھا ہوں، اس رب کائنات کا بہت احسان عظیم ہے۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی، تھمبنیل میں تو خیر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا، اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو کلک کیا ہے۔ تو میں آج بتا دیتا ہوں، آج انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان کی فضیلت انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے کیوں بنایا اور کس کے لیے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے، بالکل شروع سے لے کے آخر تک۔ کیونکہ مختصر سے لفظوں میں بولوں گا نا تو ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی، لیکن انشاءاللہ سن لینا، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان شریف کا چاند دکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا آپ سن لینا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت کام آنے والا ہے۔ لاک ڈاؤن تو ویسے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے رمضان المبارک کی فضیلت اگر ہم نے نہیں پہچان پائی، نہیں جان پائی، تو پھر مزہ نہیں آ گیا دوستو۔ ٹھیک ہے، بالکل پورا سننا۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے تھوڑی سی میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو آن کر لینا، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا رمضان المبارک کی فضیلت، تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے۔ جو روزے نہ بھی رکھنے والا ہو نا، انشاءاللہ اس فضیلت کو سن کے وہ روزے رکھ لے۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے ضرور اس کو روزے رکھے۔ یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کی مقدر میں یہ مہینہ آ جائے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کو روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔ حضرات، یہ بابرکت اور باعظمت مہینہ رمضان المبارک اپنے جلوں میں رحمتیں اور مغفرتیں لیے تشریف لانے والا ہے۔ اس 30 دن کے مہمان کی رضا سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے دوستو؟ سنیں انشاءاللہ، بالکل باغور سننا، پورا سننا انشاءاللہ، اور آگے ضرور پہنچانا اپنے دوستوں کے لیے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ روزہ، انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھاؤ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پوری سال میری نعمتیں کھاؤ، لے آیا صرف 30 دن، ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ کھانا پینا اس مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے امتحان دینے والا یا لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سنیں انشاءاللہ، الصوم لی انا الصوم لی و اما اجزی بہی، الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اور بعض حضرات نے اسے انا اجزا بہی بھی پڑھا ہے، پھر یہ معنی ہوں گے کہ روزہ کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی روزہ دار یہ امتحان دے کر مجھے ہی پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب روزے کا انعام میں یہاں پر ذکر کروں، روزے کا انعام کیا ہے؟ ہم اور آپ سبھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سنو،
قرآن کریم میں مختلف مقامات میں اعلان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبرگیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا ملتا ہے۔ اے ہے سبحان اللہ، خود مالک حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہم اور کام کریں، جیسے کہ حج کریں، زکوٰۃ کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیماروں کی تعزیت کریں، ٹھیک ہے، مسکین کی جو مسکین ہیں ان کی خبرگیری کریں وغیرہ وغیرہ، تمام ہی خیر سے جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے، وہ چیز ہے جس سے جنت والا ملتا ہے، یعنی کہ خود مالک کے حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آ رہا ہے، سنیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر واپس دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ محمود ایاز پوچھا، ایاز یہ کیا تجھے موتی جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کیا، جو موتیوں کے طالب تھے موتی چن رہے ہیں۔ اے ہے، مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے، مجھے جو درکار ہے اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی، ربیعہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مشکات شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ السلام کو وضو کرایا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ربیعہ، تو اے ربیعہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ اے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ نے کیا ہی خوب مانگا، عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ ہی کے پاس حاضر رہوں، یہ ایسی میری آرزو ہے، میں چاہتا ہوں۔ گویا کہ عرض کیا آپ سے، آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ اے ہے، کسی شاعر نے اس کو خوب ادا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ربیعہ نے عرض کیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ غور فرمائیں کہ جس کو حضور علیہ السلام فرمائے مانگ کیا مانگتا ہے، اس کی قسمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب روزہ فرض ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، سمجھے؟ روزہ فرض کیسے ہوا، کب ہوا، سنیں انشاءاللہ۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کو دوڑنا، حضرت حاجرہ کے ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزہ فرض ہونے کی وجہ، جیسے کہ مثال دی گئی صفا اور مروہ کے درمیان حاجی جو دوڑتے ہیں، حاجیوں کو دوڑنا، حضرت حاجرہ کی جو دوڑ آپ نے کی ہے، جو دوڑی ہیں حضرت اسماعیل السلام کے پانی کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آپ حضرت اسماعیل السلام کے لیے پانی تلاش کرنے ان دونوں پہاڑوں پر دوڑتی ہیں۔ وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ کیسے فرض ہوا، سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے اور زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام سرکار نے اپنی امتیوں کے لیے۔ اللہ کو یہ پسند آیا کہ میرے محبوب دن کو کچھ کھاتے پیتے نہیں اور رات کو میرے ذکر میں میری عبادت مشغول رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ روزے جو ہے اپنے بندوں کے لیے، سرکار کی امتیوں کے لیے فرض کر دیے، اور اللہ نے فرما دیا یہ میرے محبوب کی سنت قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اب پہلی امتوں کے روزے، یعنی پہلے روزے رکھے کس نے تھے، سنیں ناظرین کرام، روزہ ہر امت کے لیے فرض تھا، روزہ ہر امت کے لیے فرض تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے،
ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کرتے. سبحان اللہ. سمجھے؟ اب یہاں پر یہ تو ہوا کہ ہر دور میں ہر امت کے لیے فرض تھا روزہ، لیکن اب روزہ جو ہے وہ ایمان کی پختگی کے اوپر ہے. اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے تو کس طریقے سے ہمارا روزہ ہوتا ہے سنیں انشاءاللہ. سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ کو خشک ہے، مگر وہ پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں. کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگرگوں ہے اس کی، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا. آپ اندازہ فرمائیں اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے، کتنا زبردست یقین ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی کی رہ سکتی ہیں، کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جا سکتی ہیں، مگر روزے کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے. اس کا حال اللہ اور اس کے بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا. چھپ کر کھا اور پی لے، لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزے سے ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس نے چھپ کر کھا لیا تو ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ روزدار نے دن میں کھایا پیا، لیکن اس کا جو راز ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. جی آگے ملاحظہ فرمائیں. اب اسی میں ذکر میں کرتا ہوں لیلۃ القدر، یعنی کہ جو اس میں 27 شب قدر جو آتی ہے نا، لیلۃ القدر، جی وہ سنیں انشاءاللہ. رمضان المبارک میں ایک ایسی عظمت والی رات ہے جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرمائی. اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اتارا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 30واں پارہ یہ سورت ہے، سورہ قدر. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں دوستو. بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. یعنی اللہ جو ہے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ روئے زمین پر اور دیکھو کون میرا بندہ آج کی رات میری عبادت میں مشغول ہے. قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک رات میں اتارا، اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے. سبحان اللہ. اور واقعات اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں لاتے رہے. اس میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو رمضان المبارک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے میں اس میں اتارا، اور وہاں سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 23 سال تک لاتے رہے. اب اس میں 2 صیغے آتے ہیں دوستو. اس سلسلے میں قرآن کریم میں 2 صیغے آتے ہیں، ایک باب تفصیل سے اور دوسرا باب افعال سے. باب تفصیل جیسے نزلہ ینزلو تنزیلا، اور باب افعال جیسے انزلہ ینزلو انزالا. تو جس جگہ باب تفصیل ہو وہاں مراد ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور جہاں باب افعال ہو وہاں مطلب ہے دفعتن واحدتن، یعنی ایک بارگی. افعال سے مراد لوح محفوظ سے بیت المعمور اترنا اور بیت المعمور سے آسمان دنیا پر نازل کرنا باب تفصیل کا ترجمہ ہوگا. بے شک اب کثرت تلاوت، چونکہ قرآن کریم اسی ماہ میں اتارا گیا، اسی لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے. تلاوت کلام الہی سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. دنیا کی دولت و ثروت، مکانات، بلڈنگیں، غرض کے دنیا کی ہر چیز سے پریشانی اور بے اطمینانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے،
صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیے لذت اور شوق تلاوت زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ 2-4 مرتبہ پڑھ جائیے پھر اسے ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ قرآن پاک ہی کا اعجاز ہے کہ ایک ہی آیت کو بار بار سننے اور پڑھنے میں بھی جی نہیں اکتاتا۔ یہ حق ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں عموماً مسلمان نماز تراویح میں ختم قرآن کریم کرتے ہیں، بلکہ میں نے کئی حفاظ ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف ایک رکعت میں ہی ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز 2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو آگے انشاءاللہ میں بیان کر رہا ہوں نا، اب ثواب، تلاوت کا ثواب کیا ہونے والا ہے رمضان المبارک میں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، سنو انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت پیاری چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کا ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، لیس بحرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ یہ 3 حرف پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور اتنے ہی گناہوں پر قلم پھیر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جس جگہ تلاوت کی جائے وہاں پروردگار عالم کی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ جن حضرات نے یہ ہجرت فرمائی ان کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ سنیں انشاءاللہ، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے مہینے کا بیان دوستو ہو رہا ہے۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ جا کر آباد ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ نے ان مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک دفعہ شاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ چند مسلمان تمہارے ملک میں آ گئے ہیں جو ملک میں فساد اور بدامنی پیدا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ اس وفد کی باتیں سن کر شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی اسے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اس تقریر کو سیرت ابن حشام سے لیا گیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ باتیں کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان تک نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس نے ہمیں پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں اور روزہ رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم پر ان باتوں کی وجہ سے بگڑ بیٹھی ہے۔ ان سے جہاں تک ہو سکا ہمیں ستایا تاکہ خدا کی عبادت چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا شروع کر دیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت تکلیف اور ظلم اٹھائے ہیں اور جب مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے آ گئے۔ یہ حضرت جعفر طیار رحمت اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تقریر۔ شاہ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے وہ کتاب سنائیے جو تمہارے رسول پر اتری ہے، یعنی کہ اس میں قرآن پاک کی فضیلت، اس مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، دونوں چیزیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سنیں انشاءاللہ۔ شاہ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے وہ کتاب سنائیے جو تمہارے رسول پر اتری ہے۔ حضرت جعفر طیار نے بھرے دربار میں سورہ مریم سنانا شروع کر دی۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی ہوں گی کہ بادشاہ رونے لگا، شدت گریہ سے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کہنے لگا یہ تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ زمانہ نصیب ہوا۔ حضور، میں آپ کے رسول برحق پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف کی فضیلت۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی پہلی آیت پر غور فرمائے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔
اور جب سنتے ہیں جو ہم نے اپنے رسول پر اتارا تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق کو پہچان لیا۔ قرآن اور عمر فاروق اعظم شروع کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو عمر فاروق نے سوچا کہ کیوں نہ محمد کو قتل کر ڈالوں، معاذ اللہ، ہر روز کا شرابہ ختم ہو جائے۔ ابھی حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے ہیں، سمجھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس برے اور غلط ارادے کو لے کر تلوار کو زہر میں بجھایا جا رہا تھا کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا معاذ اللہ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ پھر نعیم نے کہا پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ عمر سخت غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت خباب بن الارت ہاتھ میں قرآن کریم کے اجزاء لیے انہیں پڑھا رہے تھے۔ عمر کو آتا دیکھ کر حضرت خباب چھپ گئے اور بہن نے اجزاء بھی چھپا دیے۔ عمر نے آتے ہی کہا یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ عمر نے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں محمد کا دین قبول کر چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی اور بہن کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھے اور آپ دعا فرما رہے تھے یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے۔ اللہ اللہ، سرکار کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دعا قبول ہو چکی تھی۔ عمر نے بہن کو روتی دیکھ کر کہا اچھا لاؤ تو میں بھی وہ کلام دیکھوں جو تمہارے نبی پر اترا ہے۔ اے سبحان اللہ، جو رمضان میں قرآن پاک اللہ نے ہمارے نبی پر اتارا اسی قرآن کا ذکر تو چل رہا ہے۔ آگے ملاحظہ فرمایا دوستو، بالکل چھوڑنا مت، سنو۔ بہن نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ تو اس کی بے ادبی کرے گا۔ کہا مجھے اپنے بتوں کی قسم ہے، پڑھ کر واپس کر لوں گا۔ بہن نے کہا اس کو پاک ہاتھ میں چھو سکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر حضرت خباب بھی سامنے آ اور کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے سینے میں اسلام کی محبت ڈال دی ہے۔ عمر نے غسل کیا، پھر اجزائے قرآن کریم پڑھے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ پکار اٹھے بہن چل مجھے بارگاہ محمدی میں لے چل۔ سبحان اللہ۔ عمر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی نے دوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ عمر تلوار لیے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے کہا آنے دو، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ اللہ۔ حضرت حمزہ امیر حمزہ نے عمر حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا خدا اور اس کے سچے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر عمر کو وہی توحیدی نشہ پلایا گیا ہے جسے دنیا کی کوئی ترشی نہ اتار سکی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی توحیدی نشہ کا نتیجہ تھا کہ شدت کی گرمی ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ، طویل دن اور منہ میں روزہ، تعداد میں کم، دشمن 3 گنا زیادہ، مگر ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، کیا آ رہی تھی کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سامان حرب کی حالت تھی کہ اگر زرے ہے تو خود نہیں، خود ہے تو زرے نہیں، شکستہ تلواریں ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے ہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے لیے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرما کر دریافت کیا کہ کون ہے جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے دوستو۔ سب سے پہلے مہاجرین کی طرف سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں،
ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قرباں۔ اور انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اٹھے مقدار اٹھ کر عرض کیا، اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ قوم موسیٰ کا جواب، یہ جواب ان صحابہ کا تھا جن کے پیٹ پر 3 دن پتھر بندھے رہتے تھے۔ آئیے اب ذرا اس قوم کا جواب بھی سنیے جس کے کھانے کے لیے من و سلوہ، پہننے کے لیے قدرتی لباس، پینے کے لیے چشموں کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام تھا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، پس بہ نکلے اس سے 12 چشمے، ہر آدمی نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، فانزلنا علیکم المن والسلوی، پس اتارے ہم نے تم پر قسم قسم کے کھانے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مقدس میں، وظللنا علیکم الغمام، اور سایہ کر دیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ اس ناز و نام میں پروان چڑھنے والی قوم نے قوم عمالقہ سے جنگ کے اعلان کے لت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اپنے رب کو اپنے ساتھ لے جا اور دونوں اکٹھے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس واقعہ کی حد طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ سرکار اب کیا ہوگا کہ نہیں ہے ہم قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے۔ اب ارشاد الہی ہوتا ہے، بدر میں امداد الہی یعنی اللہ کی امداد بدر کے میدان میں ہوتی ہے۔ سنیں انشاءاللہ، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ چوتھا پارہ، چوتھا رکوع۔ اور یہ بات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا، کیا تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا۔ 5000 فرشتوں سے جو ایک وضع کے بنائے ہوں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس جنگ میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، یعنی جبریل کا گھوڑا، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو۔ صحابہ فرماتے ہیں کئی بار ہم کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو پہلے ہی قتل ہو جاتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہے، یعنی اللہ رب العزت ہماری مدد کر رہا ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت کی مدد ہو رہی ہے، امداد کر رہا ہے وہ رب۔ اس کفر و اسلام کی پہلی ٹکر میں جس میں مسلمان بے سر و سامان تھے، تعداد میں بھی کم اور آلات حرب میں بھی ناکافی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے حکم سے کئی قلیل لشکر کثیر لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اب فلسفہ جہاد، جہاد کا فلسفہ، عام طور پر کسی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جہاد جب کانوں کے پردہ سے ٹکراتا ہے نا تو تبادر ذہنی یہ ہو جاتا ہے کہ معرکہ کارزار میں پہنچ کر اللہ اور رسول کے باغیوں سے جنگ کرنا اور اعلاء کلامت اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے یا تو غازی ہو کر واپس لوٹنا یا پھر راہ حق میں شہید ہو کر حیات جاودانی حاصل کرنا۔ حالانکہ اسلام میں جہاد کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ اور وسیع تر ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان کو جادہ مستقیم سے ہٹانے والے جتنے بھی اسباب و علل ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہونا ہر انسان کی عملی زندگی کا اولین فریضہ ہے۔ مثلا نفس امارہ کی سرکوبی، غلط حرص و حوث کی پامالی، لغو خواہشات پر کنٹرول، بعض و
بغض و عناد کے خلاف جائز اور مناسب اقدام، ظلم و جور کی طاغوتی قوتوں کو کچلنا، تشدد و بربریت کے خلاف آواز بلند کرنا، فرعونی طاقتوں کو دبانے کے لیے، ابتلاء و آزمائش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، بالخصوص اپنے عزائم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے کی جانب موڑنا، اور اس راہ میں بلا خوف لومتا لائم بلوس جد و جہد کرنا وغیرہ وغیرہ پر بھی جہاد کا اطلاق ہوگا۔ روزہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ روزہ جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ روزہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو عبادات میں ایک امتیازی مقام کا حاصل ہے، اور تزکیہ نفس کے ذریعہ مذکورہ بالا اکثر و بیشتر جہادوں کا ذریعہ بننے کا اس کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عمل کا وہ اخلاص جو ہر عمل اور ہر عبادت کی روح ہے، وہ بھی اس کی شان امتیازی ہے۔ مثلا نماز با جماعت ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، حج ہوتا ہے تو وہ عامت المسلمین کے جمع غفیر میں ہوتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس میں کم از کم لینے والے کو دینے والے کا علم ضرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ معرکہ کارزار والا جہاد ہے تو وہ بھی دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، اس میں ریا اور دکھاوے کا امکان بھی ہوتا ہے، مگر روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف بندہ اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کسی کو دکھا کر کیا جائے، لہذا اس میں ریا کاری اور دکھاوے کی کوئی دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب میدان قیامت میں ریاکاروں کی ایک قطار کھڑی ہوگی، ان میں ایک مجاہد سامنے آئے گا اور اپنی نیکی بیان کرتے ہوئے جہاد کا نام لے گا، تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ اس نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ اس کو بہادر کہا جائے، لہذا دنیا میں کہہ دیا گیا تھا، اب آخرت میں اس کا صلہ ملنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو کام ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مکاری کے ساتھ کیا جائے گا اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اسی طرح قاری قرآن کے بارے میں کہا جائے گا، اور اسی طرح زکوٰۃ و خیرات و صدقات دینے والے کے لیے بھی کہا جائے گا، مگر ریا اور دکھاوے کی بنیاد پر کی جانے والی عبادتوں کے عبادت گزاروں کی فہرست میں حدیث پاک کے اندر روزہ دار کا ذکر نہیں ہے۔ اسی سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہر قسم کے دکھاوے سے بالا تر ہو کر مخلص خالصاً لوجہ اللہ ہونے کی آئینہ دار ہے۔ فقہی اصطلاح میں جو روزہ کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کھانے پینے اور جماعت سے رک جانا، اس کی یہی وجہ ہے کہ روح کے لیے عرفان خداوندی اور تقرب اللہ سے روزے روکنے والی دو قسم کی لذتیں ہیں، لذات جسمانی اور خواہشات نفسانی۔ روزہ کی حقیقت میں اس دیوار کو توڑ دیا گیا، اور پھر حدیث پاک میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ حالت روزہ میں تم کو فکری اور ذہنی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارح کو بھی شرعی احکام کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، یعنی تمہارے ہاتھ پیر آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہے۔ غرض کے جسمانی علائق کی حد بندیوں سے بے نیاز ہو کر اب روحانی عروج اور تقا کے لیے تمام راہیں ہموار ہو چکی ہیں، اور زندگی کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے جو روزہ سے بدرجہ عتم حاصل ہو جاتا ہے۔ محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میدان بدر میں اگرچہ مسلمان تعداد میں تیسرا حصہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ میدان بدر میں جہاد اور بڑے بڑے سرداران کفار قتل ہوئے، وہاں ابو جہل بھی مارا گیا۔ ابو جہل میدان بدر میں ہی مارا گیا تھا، اس کو دونوں نے بچوں نے قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قریب دو چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے میرے قریب آئے اور پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بچوں کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سبحان اللہ۔ دو بچوں نے ابو جہل کو مارا، وہ ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے تہیہ کر لیا ہے اور قسمیں کھا لی ہیں کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیں گے یا اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے کہا بچوں تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد ان کی فوج کا دستہ۔ بچے بولے یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ، سبحان اللہ۔ بچوں کا حوصلہ دیکھو دوستو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اشارہ کیا کہ بچوں وہ دیکھو سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی، دیکھا تو دونوں بچے وہاں موجود تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی ننھی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں، ابو جہل گر پڑا۔ سب سے پہلی تلواریں جو اس کے سر پر صاعقہ بن کر چمکی ان دونوں بچوں کی تھی، سبحان اللہ۔
تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. دوسرے کے بازو پر ایک کافر نے تلوار ماری, اس کا بازو کٹ کر لٹک گیا. اس نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لی اور چلاتا رہا. اللہ اللہ, کیا جذبہ تھا. لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا. پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر دور پھینک دیا اس بچے نے. اس کو دور پھینکتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. گھوڑا دوڑا کر تشریف لائے اور ٹوٹا ہوا بازو اٹھایا اور لعاب دہن مبارک لگا کر پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ, توڑنے والا ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے بھی جان افنی کے سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. جو کافر گرفتار ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. کسی کی رائے یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے, اور یہ آواز آئی جو جس کا رشتہ دار ہو وہی قتل کرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل والی تجویز کو قبول نہیں فرمایا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجویز زیادہ اچھی ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے. چنانچہ کافر فدیہ دے کر رہا ہوتے رہے. ان گرفتاران شدگان میں حضور علیہ السلام کے چچا عباس بھی تھے. اب حضرت عباس ایمان لاتے ہیں, سنیں انشاءاللہ. آپ نے آتی دفعہ اپنی بیوی کو اندر بلا کر کہا کہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے, اسے سنبھال کر رکھنا, کسی کو خبر نہ ہو, یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا. اگر میں سلامت واپس آ گیا تو فواہا ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو اور اتنی فلاں کو دے دینا. جب عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ. عباس نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں, میرے پاس کوئی رقم نہیں. دوبارہ حضور نے فرمایا کہ فدیہ دو اور رہائی حاصل کرو. عباس بولے میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں اور مکہ جا کر بھیج دینا. عباس نے کہا وہاں بھی میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے. جب 3 بار یوں ہی کہا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی دفعہ جو اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے وہ بھی نہیں ہیں. اے ہے, یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ ایک پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. سبحان اللہ. عباس نے کہا یہ راز تو میری بیوی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا. جو غیب کی باتیں جانے ہو, مدینے بیٹھ کر مکے کے حالات کا علم رکھتا ہو, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. میں بھی پڑھتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. عباس حضور علیہ السلام کا علم غیب دیکھ کر ایمان لائے, اور آپ اندازہ فرمائیں کہ کوئی علم غیب دیکھ کر ایمان لاتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی حضور کے علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھے؟ ہاں. اب یہاں پر بتاتے ہیں, ایک شاعر کا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, زہِ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اب روزہ کی قسم دوستو یہاں پر میں بتاتا ہوں. عوام کا روزہ, خواص کا روزہ, الخوص خواص کا روزہ. عوام کا روزہ یہ ہے صبح پاؤ پھٹنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی کی قربت سے پرہیز کرے. خاص کا روزہ یہ ہے کہ تمام دن یاد الہی میں ان کی زبانیں مشغول رہیں. اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دل میں بھی غیر خدا کا خیال نہ آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں, ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور دوسری خوشی افطار کے وقت میں ہوتی ہے. بہقی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا ہے جس کی ابتدا میں رحمت, درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے. بخاری و مسلم, ترمذی و ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کرے گا تو ساری عمر کا روزہ رکھنا اس کا معاوضہ نہیں بن سکتا. روزہ رکھتے وقت یہ الفاظ کہے وبصوم غد نویت من شہر رمضان. یہ افطاری کے یعنی کہ روزے رکھنے کے الفاظ ہیں سحری کھانے کے بعد. اور افطاری کے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. اب تراویح کے بارے میں بتاتے ہیں. لاسٹ بہقی اور طبرانی نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت پڑھتے تھے. صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 تراویح کے ساتھ قیام کرتے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت پر صحابہ اکرام کا اجماع ثابت ہے. 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. تراویح میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم سنت ہے, 2 بار فضیلت اور 6 بار افضل. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کا احترام ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور تلاوت کلام الہی میں کثرت سے پڑھیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو یہ تھی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور عظمت
کہ اس مہینے میں یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ نے پورا سنا, انشاءاللہ ضرور بتائیں کمنٹ میں, زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا خیر میں یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.